قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس حالت میں صبح کرے کہ دوسرے مسلمانوں کے امور میں فکر مند نہ ہو تو در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، وہ مہینہ جو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا، خدا کے فضل اور اس کے لطف و کرم کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور دنیا کے سارے مسلمان خدا کے مہمان بن گئے، اس کے دسترخوان نعمت سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ سب خدا کی بارگاہ اقدس میں نماز، روزہ، دعا، گریہ وزاری، مناجات، راز و نیاز، بھوک پیاس اور اپنے نفس سے جہاد کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ معنویت، عبادت اور ریاضت کا ایک بحر بے کراں جو جاری و ساری، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے اور خدا کے مہمان خدا کی دی ہوئی بے شمار اور مختلف نوع نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خدا کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے رمضان جیسا موسم عبادت ہمارے لیے معین کیا۔ اتنے گناہوں، نافرمانیوں، معصیت کاریوں کے باوجود وہ اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بارش کرتا ہے۔ یہ اس کی نوازش ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ شاید اس لیے کہ اس کی مخلوق نماز، روزہ، دعا، گریہ وزاری، مناجات اور عبادت میں مشغول رہے۔ شاید اس لیے کہ یہ انسان دنیا کی تمام مادی لذتوں کو ترک کر کے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، گریہ وزاری کا، مناجات کا، تلاوت قرآن کا، صلہ رحم کا مہینہ۔ لیکن عزیزو، کیا اتنا کافی ہے؟ کیا اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس حالت میں صبح کرے کہ دوسرے مسلمانوں کے امور میں فکر مند نہ ہو تو در حقیقت وہ مسلمان نہیں۔ آئیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں، سوچیں۔ فلسطین اور لبنان میں رہنے والے بے گھر روزہ داروں کا کیا ہوگا؟ عراق اور افغانستان کے ان کمزور اور ضعیف افراد کا کیا ہوگا جو عالمی سامراج کے ظلم تلے دبے ہوئے ہیں؟ ان یتیم بچوں اور بیواؤں کا کیا ہوگا جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں؟ ان شکستہ پا اور بے سرپرست افراد کا کون پرسان حال ہوگا جو ہم سے یہ آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے جو ان کی حاجت روائی کرے؟ وہ یہ آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی امداد کے لیے ہم کو پکار رہے ہیں، اور ان سب سے اہم، ان سارے امور میں سب سے اہم بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، اس کی خبر کون لے گا؟ ان سارے امور میں بیت المقدس کیوں اہم ہے؟ مسجد الاقصی کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ، اسلام کی دوسری مسجد، مکہ و مدینہ کے بعد تیسرا حرم، اور امام علی کے فرمان کے مطابق دنیا میں موجود جنتی محلوں میں سے ایک محل ہے۔ ادیان ابراہیمی، یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں سے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ گزشتہ امتوں کا بھی قبلہ رہ چکا ہے۔ بیت المقدس اس لیے اہم ہے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو پیغمبر اکرم کی معراج سے منسوب ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔
بیت المقدس اس لیے اہم ہے کہ ہمیشہ سے توحید پروردگار اور عبادت خدا کا مرکز رہا۔ سینکڑوں انبیاء نے یہاں خدا کے دین کی تبلیغ کی۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد اقصی اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک ہے اور یہاں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بیت المقدس اس لیے اہم ہے کہ اس کے اطراف میں بہت ساری مسجدیں اور ہیں جہاں ہر وقت خدا کی عبادت ہوا کرتی تھی، جہاں اولیاء خدا اور بندگان صالح اور اصحاب پیغمبر کے مقدس مزارات ہیں۔ اس کا مطلب بیت المقدس اور مسجد اقصی بہت اہم جگہوں میں سے ہے اور مسلمان کے مقدس مقامات میں سے۔ پھر بھی اس کی قداست اور عظمت پر اپنی جگہ، مگر سوال یہ ہے کہ اس کی آزادی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم بیت المقدس کی آزادی کی فکر کیسے کریں؟ جی آئیں بیت المقدس کی آزادی کی فکر کریں، آگے بڑھیں، خدا سے دعا کریں، دعا کے بعد عملی اقدام کریں، غاصب صہیونیوں اور یہودیوں اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں، ان سے براءت کا اعلان کریں۔ البتہ نہ صرف مظلوم فلسطین بلکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز احتجاج اور صدائے احتجاج کو بلند کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے امور میں فکر نہیں کی تو پیغمبر کی زبانی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان کہیں بھی رہتے ہوں سب ایک جسم کے ٹکڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد اٹھتا ہے تو پورا بدن بے قرار ہوتا ہے، مگر یہ کہ دوسرے اعضاء بے حس ہو جائیں، جیسا کہ ہم میں سے بعض مسلمان بے حس ہو گئے جنہیں نہ آج فلسطین کی فکر ہے، نہ بیت المقدس کی پرواہ ہے، نہ مظلوم افغانستان اور نہ بے حاجت مند عراقیوں کا کوئی درد ہے۔ کیا پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کافی نہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکرائی کہ مثل المؤمنین توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا تشتکی بعضہم تداعی سائرہم بالسہر والحما؟ مسلمان ایک دوسرے سے اتنا نزدیک، مہربان اور شفیق ہیں کہ جتنا جسم کے تمام اعضاء کہ جب ایک درد میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہے، دوسرے مسلمان کو اس کے درد کا احساس نہ ہو تو اس سے بڑی اور بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ آج مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن ہمارے بعض مسلمان حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رہ رہی ہے، یا ہم میں سے بعض مسلمان یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے حریف اور مظلوم کے حامی بن کر رہو۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مظلومین عالم اور مستضعفین جہان کی حمایت کریں، ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ لہٰذا آئیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے روز و شب کی دعاؤں میں فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے مظلوم انسانوں اور مجاہدوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کریں۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی ہدایت کی دعا کریں، اور اگر وہ قابل ہدایت نہ ہوں تو ان کی نابودی کے لیے مناجات کریں۔ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے وقت اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کریں جو روٹی، کپڑے، مکان اور دوا و علاج کے محتاج ہیں۔ بقول شہید مطہری کے کہ اگر ہر مسلمان روزانہ 1 روپیہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے اکٹھا کرے تو سال میں اربوں روپیہ اکٹھا کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ یعنی صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا کے بعد عملی اقدام بھی ہو۔ آئیں، کوشش کریں، ماہ مبارک رمضان ہے اور آخری جمعہ جو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت سے مخصوص ہے، رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ آواز بلند کی تھی۔ یہ دن مستضعفین عالم اور مستکبرین جہان سے مقابلے کا دن ہے، یہ مظلوم اقواموں کی حمایت کا دن ہے، یہ اسرائیل، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ظلم و ستم تلے دبے ہوئے مظلوموں کی حمایت کا دن ہے،
یہ دن تمام مسلمانوں اور اسلام کا دن ہے، نہ فقط بیت المقدس اور فلسطینی عوام کا، بلکہ یہ ایسا دن ہے کہ جب مسلمانوں کے اپنے استقلال اور کفر و شرک و دشمنان اسلام سے براءت کا اعلان کرنا چاہیے۔ لہذا مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اس مبارک دن میں اکٹھا ہوں، قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے صدائے احتجاج بلند کریں، اس لیے کہ یہی آواز نہ جانے کتنے لوگوں کی بیداری کا سبب بنے گی۔ یہ صدائے احتجاج ظالم کو احساس دلائے گی کہ مظلوم ابھی سویا نہیں ہے بلکہ بیدار ہے، اور یہی آواز مجاہدین اسلام کو حوصلہ دے گی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، سب دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین جانی اگر ہم نے اس فریضے پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب مظلوم ہمارے ساتھ مظلوم کامیاب ہوگا، ظالم دم دبا کر میدان سے فرار اختیار کرے گا، حق کی جیت ہوگی، باطل کی ہار ہوگی، اور دنیا کے سارے مسلمان بیت المقدس میں باجماعت نماز ادا کر کے اپنی فتح اور دشمن کی شکست کا جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب خود ہمارے درمیان ہماری صفوں میں اتحاد پایا جاتا ہو۔ غاصب صہیونیوں، سامراجی طاقتوں نے ہمارے اختلاف اور تفرقے سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو شکست پر مجبور کیا ہے۔ آج ظالم اتنا طاقتور نہیں ہے، ظالم بزدل ہے، لیکن ظاہری کامیابیاں اس کو جو ملی ہیں وہ ہمارے اختلاف اور تفرقے کی بنیاد پر ملی ہیں۔ جتنا یاد رکھیے گا، جتنا نقصان ملت اسلامیہ کو اس تفرقے اور اختلاف نے پہنچایا ہے، اتنا کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ تاریخ اسلام کے ایسے بے شمار حادثات محفوظ ہیں جن کے نتیجے میں کتنے ہی ناحق خون بہائے گئے، کوکھیں سونی کی گئیں، سہاگ اجاڑے گئے، خاندان تاراج ہوئے، مسلمان سیاسی، فکری اور عقیدتی اختلاف کی بنیاد پر مختلف فرقوں اور حصوں میں تقسیم ہوئے۔ یہ سب اسی اختلاف، اسی تفرقے کی بنیاد پر تھا۔ آج دشمن نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف، تفرقے اور جدائی کا بیج بو کر دنیا اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظاہری اعتبار سے ہر محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، بیت المقدس کی تحریک ہو یا دوسری اسلامی تحریکیں، ان کو کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہ ہو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کے بعد ظالم کا مقابلہ کریں، صدائے احتجاج بلند کریں۔ آج کے دن یوم قدس جو امام خمینی نے آواز دی تھی، ہر مسلمان آئے متحد ہو کر، سارے مسلمان، ہر فرقے کی ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر صدائے احتجاج بلند کریں۔ البتہ ہم ان مسلمانوں سے اتحاد کی توقع نہیں رکھ سکتے جو شعوری طور پر سامراج کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ہمارے صفوں میں بہت سے ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ضمیر فروشی کر رہے ہیں، سامراج کی خدمت کر رہے ہیں، صہیونیوں کے غلام ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے انگلیوں پر ناچ رہے ہیں۔ ان سے اتحاد کی توقع ہم کو نہیں کرنی چاہیے، یہ خام خیالی ہے۔ ہاں، وہ مسلمان جو لاشعوری طور پر جن کے ہاں تفرقہ اور افتراق ہے، ان کو چاہیے کہ آئیں، آج کے دن متحد ہوں، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کریں، اس لیے کہ فلسطین وہ مقام ہے جہاں معصومیت سسک رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے جا رہے ہیں، ان کی کھیتیوں کو، ان کے کھیتوں کو، ان کے سرزمین کو تاراج کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوئے تو کل قیامت کے دن ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے اپنی صفوں میں اتحاد کر کے سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ ظالم یقیناً شکست کھانے پر مجبور ہوگا۔ یہ روز قدس، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ جہاں عبادت و معنویت کے ساتھ انسان آئے، مسلمانوں کے امور میں فکر مند ہو، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرے اور ایک صدائے احتجاج ہو کر ظالم کے خلاف کھڑا ہو، مظلوم کی حمایت کا اعلان کرے،
تب جا کر انشاءاللہ ہم کو کامیابی۔ موجودہ حالات میں ظاہر سی بات ہے ہم روڈ پر نہیں آ سکتے، لاک ڈاؤن ہے، پابندیاں ہیں، ہم روڈ پر نہیں آ سکتے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں بیداری، آگاہی، بصیرت وجود میں لے کر آئیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ظالم کی مخالفت کر سکتے ہیں، ہم قدس کو، بیت المقدس کے بارے میں، مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں حمایت کر کے نوجوانوں کے اندر بیداری لا سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے جو ہمیں انجام دینا ہے انشاءاللہ۔ قدس لنا القدس ہمارا ہے، القدس لنا القدس لنا